سوال جو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ ثبوت جو ہیں وہ آپ پیش نہیں کر سکے. پرویز رشید کہتے ہیں کہ وہ اب ناکام ہو گئے, اب واپس آ جائیں پارلیمنٹ میں. میں ان سے پہلے تو ایک پارلیمنٹ میں کوئی بھی تحریک انصاف کا کوئی بھی گیا تحریک انصاف میں نہیں رہا, اور میں چاہتا ہوں یہ ڈیلے کر رہے ہیں ہم نے استعفے دے چکے, ہم جعلی پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں چاہتے. جعلی الیکشن ہوا, جعلی پارلیمنٹ ہوا ہے, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم اس میں جانا ہی نہیں چاہتے. اور یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی, جو میاں صاحب نے ہمیشہ کیا ہے. بزنس مین ہیں, ضمیروں کو خریدتے ہیں, خرید لیں تاکہ ہماری پارٹی پاک ہو جائے ان لوگوں سے جن کا نظریہ نہیں ہے. دوسری چیز, ثبوت تھیلیوں میں پڑے ہوئے ہیں, تھیلیوں کے اندر ثبوت پڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جب ہمارے سے کسی نے کہا کہ جی ہمیں شک ہے کسی ایک الیکشن میں پشاور میں, ہم نے تو تھیلی کھول دی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. یہ کیوں نہیں کھول رہا ہے؟ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دھاندلی نہیں کی تو کیوں اسٹے آرڈروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ اسٹے آرڈر کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ تھیلیاں کھلوائیں, پتہ چل جائے گا کہ آپ جائز جیت گیا. یعنی 1.5 سال ہو گیا ہے, 1.5 سال ہو گیا ہے, کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل پوائنٹ نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کاغذ ٹھیک نہیں ہے, زبر زیر ادھر ادھر. کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ اگر آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کی, کیوں تھیلیاں کھلنے سے ڈر رہے ہو؟ ثبوت تھیلیوں میں ہے. خان صاحب, گورنمنٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ کے دھرنوں کے باعث اب تک ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اور آئندہ جو کرنے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کے تمام فائنینشیل ہب چوک ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز کہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ اگست کے اندر پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. یہ IMF کو کہا اسحاق ڈار نے. نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ نیچے جا رہے ہیں دھرنوں کی وجہ سے. پہلے تو آپس میں فیصلہ کر لیں کہ سچ کون بول رہا ہے. دوسری چیز, اگر معاشی حالات نیچے گئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے گئے ہیں, ان کی نااہلیت کی وجہ سے گئے ہیں, اپنے خاندان کو ساروں کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا ہے, نیپوٹزم کی وجہ سے انہوں نے میرٹ سسٹم ختم کر دیا ہے, ان کو اپنے رشتہ داروں اور درباریوں کے علاوہ نظر کوئی نہیں آتا, تو ملک نے تو نیچے جانا ہے. پھر ان کو اپنی بزنس کی پڑی ہوئی ہے, اپنی بزنس ڈیلز کر رہے ہیں, ٹیکس یہ خود نہیں دیتے, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, لندن میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان سے. میں آخر میں تاجروں کو کہنا چاہتا ہوں, پرسوں ابھی میری میٹنگ ہوئی ہے, ہم فیصل آباد میں جا رہا ہوں. فیصل آباد میں شٹ ڈاؤن ہوگا. میں فیصل آباد کے لوگوں سے پھر معذرت چاہتا ہوں. آپ کو ایک دن کی قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ اس ملک کو تبدیلی چاہتے ہیں, ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, تو آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن کسی کو ہم زبردستی نہیں کریں گے. جو تاجر سمجھتے ہیں کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے وہ بشک دکانیں کھلی رکھیں. جو ہماری طرح سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح ملک چل رہا ہے, عوام کی معاشی قتل ہو رہا ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ہم اگر شور نہ مچاتے تو ابھی پیٹرول نیچے نہیں لے کے آنا تھا. 38% تیل قیمت کم ہوئی ہے, 38%. پاکستان میں ہمارے پریشر میں انہوں نے کم کیا ہے. بجلی کی قیمت کیوں نہیں کم کی؟ 40% بجلی تو تیل سے بنتی ہے, کیوں نہیں 38%؟ اگر تیل کی قیمت نیچے, بجلی نیچے آنی چاہیے, اوپر جانی چاہیے. بجلی کی وجہ سے, مہنگی بجلی کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آج پاکستان کی فیکٹریاں بند ہیں, بے روزگاری ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ملک ٹھیک نہیں چل رہا, تبدیلی آنی چاہیے, وہ ہمارے ساتھ نکلیں. جو سمجھتے ہیں وہ اپنی بشک دکانیں کھولی رکھیں. جو سمجھتے ہیں ملک ٹھیک چل رہا ہے, کوئی زبردستی نہیں ہوگی فیصلہ آباد میں. صاحب یہ بتائیے گا کہ نئے چیف الیکشن کمشنر, ہاں میں ابھی میں اناؤنس کر دوں کہ ٹرانسپورٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری ٹرانسپورٹ پیر کو بند کر رہے ہیں فیصل آباد میں. دوسری چیز, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا کہ وہ ہماری حمایت کر رہے ہیں فیصل آباد میں پیر کو. ہاں صاحب بتائیے گا کہ نئے جو چیف الیکشن کمشنر کا قیام ہے, آپ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اب یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, جس طرح آپ نے فخرو بھائی پہ پہلے اعتماد کیا تھا اور آپ کا کہنا تھا کہ باقی ممبرز کے عدم. اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کون سے ایسے نکات ہیں, حکومت بھی مذاکرات پر ایگری ہے, آپ بھی مذاکرات پر ایگری ہیں, تو دیر اور رکاوٹ کس بات کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے فخر الدین ابراہیم کی بڑی زبردست ریپوٹیشن ہے, جو بھی ان کو جانتے ہیں پتہ ہے ایماندار آدمی. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, ان کی پاور تو نیچے تو انہوں نے صوبوں کے اندر الیکشن کمیشن بنایا ہوئے تھے, پاور تو ان کے پاس تھی. یہ ابھی بھی ان کا بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے جسٹس سردار کی, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن کیا وہ لوگ جنہوں نے نیچے الیکشن کروایا تھا,
जिधर सारी जमातों ने कहा था धांधली हुई है, सारी जमातों ने, क्या उनके ऊपर किसी को इत्मीनान है? उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए? उनके होते हुए इलेक्शन ठीक होगी? नहीं होगी। और आपने जो बात की दूसरी चीज, ये जो हुकूमत कर रही है मुज़ाकरात, मैं सीधी बात हमने जिधर मुज़ाकरात खत्म हुए थे उधर से शुरू करो, उसके अलावा हम बिल्कुल उसे वापस नहीं खोलेंगे। मुज़ाकरात में सब कुछ तय हो गया था, जुडिशल कमीशन तय हो गई थी, नीचे JIT जिसके अंदर ISI, FIA, IB सारों को तलब कर सकती थी, JIT वो भी तय हो गया था। सिर्फ नवाज के इस्तीफे के ऊपर बात थी, हम पीछे हट गए। हमने कहा ठीक है, हम धरना भी नहीं खत्म करेंगे, आप इस्तीफा ना दें जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये अब पहले भी पीछे हट गए, अभी भी ये कह रहे हैं, फिर से खोलने लगे हैं वो पुरानी बातें। अगर ये सीरियस हैं डायलॉग के लिए, हमने इनको ऑफर दे दिया है कि हम नवाज का इस्तीफा नहीं डिमांड करते, हम पीछे हट गए हैं। हम कहते हैं लेकिन धरना चलेगा तब तक। अब ये वापस आए टेबल के ऊपर जिधर खत्म हुई थी बात। अगर ये नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कि डरे हुए हैं कि अगर सही माने में जुडिशल कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया, इनको पता है कि नीचे सारा फ्रॉड निकल रहा है इलेक्शन का, जिसकी वजह से अभी तक इन्होंने हमें चार हल्के तक नहीं खोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे, सहाफियों के सवालात के जवाब दे रहे थे और उसी बात को दोहरा रहे थे कि आज वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए हैं NA 122। तो उनसे जब सबूतों के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबूत थैलों में मौजूद हैं, थैले इसलिए नहीं खोले जाते क्योंकि हुकूमत खौफजदा है कि सबूत थैलों में से बाहर आ गए तो धांधली साबित हो जाएगी। इनकी मीडिया टॉक की तफसील आपको आने वाले बुलेटिन में देते रहेंगे। ये थी समा से ब्रेकिंग न्यूज।